بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نوید ہمارے پاس آئے ہیں آج گجرات سے کچھ اپنے سوالات لے کر، مائنڈ سائنسز کے متعلق، اسپرچولیٹی کے متعلق، سائیکولوجی کے متعلق، اور ہم اپنے یوٹیوب چینل سے جو کچھ سکھاتے ہیں اس کے متعلق ان کے کچھ سوالات ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا سوالات لے کر آئے ہیں۔ محمد نوید ویلکم، بہت شکریہ اتنی دور سے آنے کے لیے۔ تو جی تو بتائیے کیا سوالات لے کر آئے ہیں آپ؟ سر میرا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے مائنڈ سائنس اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ اوکے، اصل میں اگر ہم بڑے پیمانے پہ بات کریں تو اصل میں تو سکھا ہی یہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ دونوں کا جو منبع یا سورس ہے نا، جن چیزوں سے، جس چیز سے یہ دونوں شروع ہوتی ہیں اور سیکھی جاتی ہیں، وہ ہے ہمارا مائنڈ، اور اردو میں اس کو کہیں گے نفس۔ ہم مائنڈ ہیں اور نفس ہیں، اور ہم اس جسم کے اندر رہتے ہیں۔ جب ہم اپنے نفس یا مائنڈ کو جسم سے باہر نکالیں گے، روحانی دنیا میں لے کے جائیں گے، تو یہ روحانیت شروع ہو جائے گی۔ اور اسی مائنڈ کو جب ہم اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اس کے ڈفرینٹ سبجیکٹس، جس سے ہماری دنیا بہتر ہوگی، تو یہ ہوگی مائنڈ سائنسز۔ مائنڈ سائنسز اور روحانیت میں فرق یہ ہے کہ مائنڈ کی پاور کے وہ کمالات جن سے ہم اپنی زندگی، اپنی شخصیت، اپنا نصیب، اپنی یہ دنیا بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو ہم مائنڈ سائنسز کہتے ہیں اس دنیا میں اس وقت۔ اور مائنڈ پاور کے وہ کمالات یا نفس کی وہ بلندیاں، نفس کی وہ طاقت جس سے ہم روحانی دنیا میں جا کر روحانی دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، وہاں کے مشاہدات کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جس کو ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو، وہ بھی نفس کی یا مائنڈ کی اس پاور سے حاصل ہوگا۔ تو اسی مائنڈ یا نفس کی پاور کو جب ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو اس کو روحانیت کہیں گے، اور جب اس کو اپنی دنیا کی زندگی بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو مائنڈ سائنسز کہیں گے۔ ماشاء اللہ۔ سر دوسرا سوال یہ ہے، جس طرح پیچھے بات کی ہے، اگر ہم نفس ہیں تو پھر جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں 3 نفوس کی بات کی گئی ہے۔ یہ نفس کی کیفیات ہیں یا سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے، اس نفس کو کہا جاتا ہے جو ہمیں برائی کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر آتا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں بعض اوقات آپ کو پازیٹیو کی طرف لے کے جاتا ہے، نیک کام کی ترغیب دلاتا ہے، اور کبھی کبھار آپ سے غلط کام، نیگیٹو کام بھی سرزد کراتا ہے، اس کی طرف بھی آپ کی رغبت لے کے جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو پیورلی پیوریفائڈ اور ہائی ڈگری کا نفس ہے، جس میں سے نیگیٹو کرنے کی، برا کرنے کی، گناہ کرنے کی جو اس کی طلب ہے، سخت ہے، وہ ختم ہوگی، اور وہ پیورلی پازیٹیو کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے نفوس جو ہیں، یہ نفس کی کیفیات ہیں، اس کی سٹیجز ہیں یا اس کی حالتیں ہیں۔ ہم نفس ہیں، میں آپ کو اپنے حوالے سے مثال دوں، ہم نفس ہیں نا، تو اگر ہم برے کام کرتے ہیں، ہماری سوچ کا محور جو ہے وہ برائی کی طرف ہے، تو ہمارے نفس کی کیفیت نفس امارہ ہے، یا ہم نفس امارہ کی سٹیج پر ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا شروع کر دیں، نیکی کی طرف آئیں، اپنی مائنڈ ٹریننگ کریں، تزکیہ نفس کریں، تو ہم ایک سٹیج آئے گی جیسے ہم پازیٹیو بھی کام بھی کریں گے اور کبھی کبھی ہم نیگیٹو کام بھی کریں گے، تو یہ ہو جائے گا نفس لوامہ۔ اور جب ہم اسی ٹریننگ اور تزکیہ نفس کو آگے لے جاتے پیور ایک ایسی سٹیج پر آ جائیں گے جہاں ہمارا نفس پیور نیکی، تقوی اور کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو کام کرنے کا قائل ہے، وہی سوچتا ہے، پورا مائنڈ سیٹ ہمارا اس طرح ہے، تو یہ ہوگا نفس مطمئنہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ یہ ڈیزائرڈ نفس کی کیفیت ہے کہ نفس مطمئنہ کی سٹیج پہ پہنچے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سٹیج پہ پہنچائے۔ آمین۔ سر اگلا سوال ہے، آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر اپنی روح ڈالی ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے گئے تھے دیدار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی تجلی وہاں پر ڈالی تھی، تو آپ وہاں پر کیوں نہیں اس کو دیکھ سکے؟ ٹھیک، آپ کا سوال ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ میں نے ذکر کیا تھا، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اور جنات کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آدم کی تخلیق پروسیس میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں اس کو فائنل ٹچز دے دوں، اس کی نوک پلک درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سجدے میں گر جانا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جس کے بعد تمام فرشتوں جنات نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے، جس کی وجہ سے وہ ابلیس ٹھہرایا گیا۔ تو اللہ کی روح ہر آدم میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے موجود لے کے تمام انسانیت میں اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے۔ اب آپ کا سوال کہ اگر روح اللہ کی انسان کے اندر آلریڈی موجود ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تقاضا کیوں کیا، یا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی
تو وہ آپ اس کو سہ کیوں نہیں سکے, آپ اپنے ہوا سے ماورا کیوں ہو گئے, بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی روح ڈالی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کوڈڈ فارم میں ڈالی ہے, پردوں میں ڈالی ہے. ہم نے اس کو ان کوڈ کرنا ہے, وہ پردے ہم نے ہٹانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے. بعض بزرگان تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہلانے کا حق ہی تب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کری, اس سٹیج پہ پہنچے. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دیدار کی خواہش کی, وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دیدار, بغیر کسی پردے کے, بغیر کسی حجاب کے, براہ راست اللہ تعالیٰ کی مکمل نورانیت اور مکمل جلووں کے ساتھ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مکمل اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں, نورانیت ہے, نور ہے, اس کا صرف ایک حصہ, ایک چھوٹا سا حصہ, یا ہم نہیں جانتے کتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمایا, جس سے طور پہاڑ بھی کوئلہ بن گیا, کالا ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو نہ برداشت کر پائے. اللہ تعالیٰ کی براہ راست تجلی, براہ راست اور مکمل معرفت, اور وہ روح اللہ تعالیٰ نے جو کوڈڈ فارم میں ہمارے اندر ڈالی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ اس سٹیج تک پہنچے, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہو گیا سر. میرا اگلا سوال جو ہے وہ جادو کے بارے میں ہے کہ یہ کالا جادو کیا ہے؟ اگر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا یہ جادو سے انسان کی موت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جادو جو ہے نا ایک علم ہے اس دنیا کا, برا علم ہے, نیگیٹو علم ہے, اس دنیا میں موجود ہے. شیطان سکھاتا ہے اپنے چیلوں کو اور اس کو فروغ دیتا ہے. اس کے پیچھے پاور کیا کام کرتی ہے؟ اس کے پیچھے شیطانی پاور کام کرتی ہے. یعنی جادو کرنے کے جو عوامل ہیں, کس طریقے سے جادو سیکھا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے, وہ کام ہی ایسے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں, جن کا ہم یہاں شاید ذکر بھی کرنا مناسب نہ سمجھے. تو جب ایسے کام کیے جاتے ہیں تو شیطان ان کو اپنی پاورز دیتا ہے. جادو اس طریقے سے کام کرتا ہے. جادو بھی اس دنیا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے اسباب بنائے ہیں نا, ان میں سے ایک سبب ہے. ہر سبب کی اپنی ایک ویلیو ہے, اپنا کچھ افیکٹ ہے. فائنل جو افیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر دنیا کا بنایا ہوا ہے, اس کو بنا کے اس دنیا کو دنیا پہ امپلیمنٹ کر دیا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کی تو کار ایکسیڈنٹس میں بھی موت کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فوت ہو جاتے ہیں. تو اب کیا انسان کہے کہ کیا کار ایکسیڈنٹ سے موت ہو سکتی ہے؟ موت تو اللہ کے ہاتھ میں. کار ایکسیڈنٹ تو ایک سبب ہے. پسٹل کی گولی لگنے سے کسی کی موت ہو سکتی ہے, پسٹل کی گولی ایک سبب ہے. بالکل اسی طرح جادو بھی ایک سبب ہے. یہ ان تمام اسباب میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, اور اس سے بھی ویسے ہی موت ہو سکتی ہے جیسے کار ایکسیڈنٹ سے ہو سکتی ہے, کسی خطرناک بیماری سے ہو سکتی ہے, گولی لگنے سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سے بچائے. کالا جادو ایک ٹرم ہے جو کہ فینسی ٹرم ہے, مشہور زیادہ ہے. کالا جادو ہوتا ہے, سمپل ورڈز میں یوں سمجھیں کہ کالا جادو انتہائی خطرناک جادو کو کہتے ہیں. اس کے کرنے کے طریقے بھی اور ہی زیادہ غلیظ اور خطرناک ہوتے ہیں. تو کالا جادو بہت تیز, بہت خطرناک ہوتا ہے. اتنا تیز ہوتا ہے کہ کسی کو فوراً سے فوراً اپاہج کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس میں صلاحیت ہوتی ہے. کسی کو بیڈ ریڈن کر سکتا ہے, خدا نخواستہ موت بھی ہو سکتی ہے اللہ چاہے تو. لیکن کالا جادو بہت ریئر ہوتا ہے. اس دنیا میں جتنا جادو ہوتا ہے اس میں سے 0.0001% شاید کالا جادو ہوتا ہے, باقی سب نارمل جادو ہوتا ہے. عامل حضرات نے یہ ٹرم استعمال کی ہوئی ہے, ہر چیز کو کالا جادو بتایا جاتا ہے کہ جی کالا جادو ہے. اس کے ان کے بتانے کے دو مقصد ہوتے ہیں. یا تو یہ کہ وہ بہت زیادہ پیسے لینا چاہتے ہیں علاج کے, یا یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے, ان سے اوپر کیا وہ کہہ دیتے ہیں کالا جادو ہے. تو کوئی بھی شخص اگر کسی دوسرے انسان کو اپنی زبان سے اپنے ہوش و حواس میں یہ بتا رہا ہے کہ مجھ پر جادو ہے اور مجھے یہ تکالیف ہیں, تو یقین رکھیں اس کے اوپر کالا جادو نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اگر اس پہ کالا جادو ہوگا تو وہ خود کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوگا. ایسی بات ہے. صحیح, یہ بات سنی گئی ہے. یہ سوال بھی ہے آپ سے. کچھ بہن بھائی ایج بڑھتی ہے جاتی ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہوتی, اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جادو ہے جس کی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں ہو رہے, رشتوں کا مسئلہ بننا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, رشتے نہ ہونے کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, جن میں سے بعض اوقات انسان بہت خوب سے خوب تر رشتے کی تلاش میں ہوتا ہے, ویسا نہ ملے تو یہ بھی شادی نہ ہونے کا ایک سبب ہو سکتا ہے. بعض اوقات انسان کی ایجوکیشن کم ہے, اس کا IQ کم ہے, دیکھنے میں بہت اچھا نہیں ہے, یا کوئی کمی بیشی ہے جو دنیا کے دستور کے مطابق دیکھی جاتی ہے, اس میں کمی بیشی ہوگی تو بھی رشتے کے امکانات کم ہو جائیں گے. تو اس طرح کی دنیاوی وجوہات بھی بہت سی ہوتی ہیں.
جادو بھی ہو سکتا ہے. اصل میں جادو یا اثرات یا عملیات کہہ لیں یہ اتنے آج کل عام ہو چکے ہیں کہ ہم کسی مارکیٹ سے اگر 100 لوگوں کو جمع کریں اور ان کے اوپر چیک کریں کہ جادو ہے یا نہیں ہے تو اس میں سے 50-60 کے اوپر لازمی نکلے گا. لیکن ہماری ہر فیلئر کے پیچھے جادو نہیں ہوتا اور ہر کامیاب لوگ جادو سے پاک بھی نہیں ہوتے. تو بہت سے ایسے رشتے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جن پہ جادو ہوتا ہے, بہت سے نہیں ہوئے ہوتے ہیں جن پہ جادو نہیں ہوتا. جادو ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں جادو کی طرف رجحان زیادہ ہے. جادو سے بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. میں اگزامپل دوں, ہماری اپنی نیگیٹو تھنکنگ, صحیح بات, ہمارا ڈپریشن, ہمارے بلیفز جس کو لمیٹنگ بلیفز کہتے ہیں, جس کو ارریشنل بلیفز کہتے ہیں. مثال دیتا ہوں کہ کسی کا یہ ایک لمیٹنگ بلیف بن چکا ہے کہ میری قسمت کبھی نہیں کھلے گی, تو یہ اس کا ایک غلط بلیف ہے. اس بلیف کی وجہ سے اس کی قسمت کبھی نہیں کھلے گی. ہمارے لمیٹنگ بلیفز ہماری قسمت روکتے ہیں, ہمارے زندگی کے تمام کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں. ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہوگی, ہمارے فوبیاز, فیئرز جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے بلاکیج ڈالتے ہیں. جادو تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, جادو سے یہ زیادہ چیزیں خطرناک ہیں جو میں نے بتائی ہیں جو ہماری زندگی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. تو سر یہ کیا جو مائنڈ سائنس ہے یہ بھی جادو ہوتی ہے؟ مائنڈ سائنسز, کیا یہ جائز بھی ہے اس میں؟ مائنڈ سائنسز سائنس ہے. مائنڈ سائنسز سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ ہر جگہ موجود ہے. بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں تو مائنڈ سائنسز میں باقاعدہ اکیڈمک ڈگری بھی کروائی جا رہی ہے. یو کے میں, یو ایس اے میں, کینیڈا میں, کچھ اور ملکوں میں پراپر ڈگری کرائی جا رہی ہے. اس کو پراپر سائنس کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا سائنس ہے کہ ہمارے مائنڈ کی یہ پاور سے متعلق علم ہے کہ ہم مائنڈ پاور سے کیا کیا کارنامے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جائز ہے کہ نہیں جائز. کسی بھی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کے 2 شرائط ہوتے ہیں. اگر ہم ان 2 کرائٹیریا کو دیکھ لیں تو ہر چیز ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. نمبر 1, کیا اس کے سیکھنے کا یا کرنے کا طریقہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. مطلب کوئی ایسا تو نہیں اس میں بتایا جا رہا کہ کسی کا قتل کر کے اس کا خون لے کر آؤ, نہ حق ظلم کرو اور جیسے جادو کیا جاتا ہے. اگر خلاف شریعت کوئی طریقہ نہیں ہے یا کوئی منتر پڑھنے کا نہیں کہا جا رہا تو پہلی شرط پوری ہوگی کہ ناجائز ہونے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری شرط ہوگی کیا وہ علم فائدہ مند ہے, نفع بخش ہے, یا کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے, تکلیف پہنچا رہا ہے. تو خود دیکھ لیں, مائنڈ سائنس کا علم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے. بالکل صحیح بات. ہم جو مائنڈ سائنس سکھا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں, اس کو سیکھیں, اپنی زندگی شخصیت بدلیں, پھر دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. تو وہ علم جو آپ کو خود فائدہ پہنچائے اور اللہ کی مخلوق کو دوسروں کو فائدہ پہنچائے, اس کے ناجائز ہونے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ ایسا علم تو اللہ تعالیٰ کا محبوب علم ہے جو دوسروں کا نفع پہنچائے, اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے. سر جادو جنات سے بچنے کے لیے مائنڈ سائنس کی کوئی تکنیکس بھی ہیں؟ جادو جنات سے بچنے کے لیے جی بالکل ہیں. اگر ہم ایک سمپل اور آسان طریقے کی بات کریں جو میں سکھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری اورا انرجی ایکسرسائز ہم سکھاتے ہیں, اس وقت بھی کورس چل رہا ہے ہمارا اورا انرجی سیریز کا. اورا انرجی ایکسرسائز اگر ہم روزانہ کریں, کوئی بھی شخص روزانہ کرے, 1 دفعہ یا 2 دفعہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں, تو اس کے اوپر کوئی جادو ہوگا ہی نہیں. اگر ہوگا تو روز کا روز اس کا توڑ ہوتا رہے گا. جنات اس کے نزدیک آئیں گے تو آ ہی نہیں سکیں گے, اورا انرجی ایکسرسائز کی وجہ سے روز کے روز بھاگتے رہیں گے. تو اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہو تو ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اورا انرجی ایکسرسائز روزانہ کریں 2 دفعہ, اور ساتھ ایک تیسرے کلمے کا ورد کریں. تیسرے کلمے کا ورد اپنے دل میں اس کی عادت بنا لیں, اس کو بیک گراؤنڈ میں پڑھتے چلے جائیں اور ساتھ اورا انرجی ایکسرسائز کرتے چلے جائیں تو آپ کا جادو جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے اوپر بھی اس کا پریشر یا زور بھی نہیں آئے گا, آپ آرام سے اس کا توڑ کر پائیں گے. سر اگر ہم اللہ کا ذکر خاموشی سے کرتے رہیں تو اس سے ہماری ذات کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ کا ذکر خاموشی سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, آواز کے ساتھ بھی کرنا چاہیے, دل میں بھی کرنا چاہیے, خفیہ بھی کرنا چاہیے, اپنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بستر میں لیٹتے ہوئے بھی کرنا چاہیے. اور اللہ کے ذکر کرنے کے بہت سے فوائد ہیں. اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ کی قربت ملے گی, ثواب ملے گا, بلندی درجات ہوں گے, اور اس کی اپنی کچھ اسپرچل وائبریشنز ہوتی ہیں. اسپرچل وائبریشنز ہمیں ملیں گی, ہماری پرسنالٹی میں شامل ہوں گی, ہماری پرسنالٹی کو اسٹرانگ کریں گی, ہمارے اورا کو اسٹرانگ کریں گی. اور اللہ کا ذکر اگر کسی خاص مقصد کے لیے کیا جائے جس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں, جو کہ اجازت لے کے کرنا چاہیے, تو پھر وہ اس پرٹیکولر جس کام کے لیے وہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی فائدہ آپ کو دنیاوی طور پر دیتا ہے. لیکن وظیفہ ہمیشہ کسی صاحب علم سے اجازت لے کے اور باقاعدہ تربیت کے ساتھ کرنا چاہیے. کیا مراقبہ سکھاتے ہیں آپ؟ جی بالکل مراقبہ. سنا ہے کہ مراقبہ سے خطرناک ہوتا ہے, لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں اس سے. ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مراقبہ جو ہے وہ حرام ہے, مراقبہ نہیں کرنا چاہیے, انسان پاگل ہو جاتا ہے, مراقبہ شرک ہے.
یہ سب بےمانی باتیں ہیں. دیکھیں کوئی چیز شرک ہے یا نہیں ہے اس میں بہت لوگ کنفیوز کرتے ہیں. شرک کی بہت سادی سی ڈیفینیشن ہے. شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اگر کوئی کسی غیر اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے تو یہ شرک ہے. اگر وہ کسی غیر اللہ کو اللہ نہیں کہہ رہا, کوئی اور غلط کام کر رہا ہے, تو اس کا نام کوئی اور ہوگا, اس کا نام شرک نہیں ہوگا. اب ہم بات کریں کہ کیا مراقبہ غلط سائڈ پہ لے جاتا ہے, کیا مراقبے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے؟ اس میں نا بہت سے لوگوں کے مراقبے کے اپنے اپنے کانسیپٹ ہیں. اگر کسی نے جادو کا نام مراقبہ رکھا ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جادو مراقبہ حرام ہے اور یہ گناہ کی طرف لے جائے گا. مراقبہ کہتے ہیں, مراقبہ شروع ہوتا ہے ارتکاز سے, فوکس سے, تصور اور محسوس کرنے سے, اور جب انسان کا نفس جسم سے نکل کے پرواز کرتا ہے, روحانی دنیا میں جاتا ہے, تو اس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. روحانی دنیا میں جانا ایسا ہی ہے جیسا ہم آج کل ایک سمپل سی مثال لے لیں, ہم انٹرنیٹ پہ کسی نوجوان بچے کو بٹھا دیں بغیر گائیڈنس کے, بغیر استاد کے, بغیر چیک اینڈ بیلنس کے, اسے کہیں کہ جی جو مرضی کرو انٹرنیٹ کے اوپر, تو غلط سائٹ پر بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس چیک اینڈ بیلنس ہے, اس کو پراپر گائیڈ لائنز ہیں, اس کو سمجھایا گیا کہ اس انٹرنیٹ کیسے استعمال کرنا ہے, تو بہت پازیٹیو چیزیں کرے گا اور اپنی زندگی شخصیت بدل سکتا ہے, بہت سا علم سیکھے گا. بالکل اسی طرح مراقبہ ہے. روحانی دنیا میں جب آپ جائیں گے تو آپ پازیٹیو فورسز سے بھی اٹریکٹ ہو سکتے ہیں, نیگیٹو سے بھی ہو سکتے ہیں. مراقبہ ہمیشہ استاد کی نگرانی میں کرنا چاہیے, استاد سے سبق لے کے کرنا چاہیے. استاد اگر قابل ہے, مراقبہ آپ کو ساتھ ساتھ سکھا رہا ہے, آپ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو آپ کبھی غلط سائڈ پہ نہیں جائیں گے. ہمیشہ آپ کی روحانی درجات کی بلندی ہوگی, روحانی ترقی ہوگی. بغیر استاد کے کریں تو یس گمراہ بھی ہو سکتے ہیں, پاگل بھی ہو سکتے ہیں. صحیح بات. سر یہ کنڈلنی انرجی کیا ہوتی ہے, کیا اس کا بھی کوئی وجود ہے اور یہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے؟ کنڈالنی غالباً ایک انڈین ورڈ ہے, ہندی زبان کا ورڈ ہے, مجھے نہیں معلوم, میں اپنے اندازے سے بتا رہا ہوں. کنڈالنی ایک ہندوازم کا شاید کانسیپٹ ہے, ورڈ بھی ہندوازم کا ہی ہمیں لگتا ہے. اس میں دنیا میں کیا سکھایا جاتا ہے کنڈالنی میں مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اس کا جو جنرل لنک ہے وہ ہماری اسپائنل کارڈ کی انرجی کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت اسپائنل کارڈ کی انرجی کو اپنے جسم سے نکالنا میں بھی سکھا رہا ہوں اپنے چینل پہ, جو ہمارا کورس چل رہا ہے ہم اس پہ سکھا رہے ہیں. اور یہ ہمارے اندر کی چھپی ہوئی پاور ہے جس کو ہم نکالنا اور استعمال کرنا سکھا رہے ہیں. ہمارے اندر کی پاور ہے, اس کو ہم نکالنا سکھا رہے ہیں. اس کا نام کنڈالنی ہو یا اس کا نام روحانیت ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. ہماری اپنی انرجی ہے, روحانی انرجی ہے, اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے, اس کا استعمال کریں گے. نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے, نہ ہی اس کا کوئی نقصان ہے. سر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن ارادہ کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اوکے, کچھ لوگ یہ سوال اور بھی کرتے ہیں, وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی ہم جب بھی آپ ہمیں یہ مائنڈ ایکسرسائز بتاتے ہیں, ہمیں میڈیٹیشن بتاتے ہیں, جب بھی ہم کرنے لگتے ہیں تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, گھر میں کوئی مہمان آ جائے گا, مصروفیت آ جائے گی, کوئی شور کرنا شروع ہو جائے گا, بچے رونا شروع ہو جائیں گے, یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں جی یہ ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے, یہ صرف میڈیٹیشن یا ایکسرسائز کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ ہماری پوری زندگی میں ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ, کوئی چیلنج آ جاتا ہے. یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی نیک برا نہیں ہے, ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی مسلم غیر مسلم, ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ زندگی ہمارا امتحان لیتی ہے. جب بھی ہم کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں, بڑا کام کرنے لگتے ہیں, تو کوئی معمولی سی کوئی رکاوٹ, کوئی ڈسٹربنس, ڈسٹریکشن آ جاتی ہے. اگر ہم ان ڈسٹریکشن اور ان بیریئرز کو رکاوٹ سمجھ کے اپنا وہ اہم کام چھوڑتے چلے جائیں, ان کے آگے سرنڈر کرتے چلے جائیں, تو یہ ایسی رکاوٹیں ہماری ساری زندگی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن اگر ہم 1 2 3 دفعہ ہمت کر کے, بڑا قدم لے کے, قربانی دے کر, کمپرومائز کر کر, اور وہ اپنا کام کر لیں ان بیریئرز اور ان رکاوٹوں کے باوجود, تو ہم زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ایسے بیریئرز, ایسی رکاوٹیں پوری زندگی کے لیے ہمارے سامنے آنے بند ہو جاتی ہیں. سر کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور حساس ہونے کی وجہ سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں, وہ اس حساسیت کو وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل درست بات کی ہے آپ نے, یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. حساس لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں, دل پہ لیتے ہیں, جس سے ان کے جذبات بھی بھڑکتے ہیں, ان کا موڈ بھی آف ہوتا ہے, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ان کے. اور جب ان کا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر موڈ آف ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اہم کام نہیں کر پاتے, اپنے پلانز کے اوپر نہیں چل پاتے, اپنے گول نہیں حاصل کر پاتے. جو کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اپنا موڈ آف جو کسی کی وجہ سے ہوا ہے اس کی وجہ سے اپنی زندگی کی بہتری, اپنے کام, اپنے پلاننگ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. حساسیت پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ قدرتی طور پر بھی حساس ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم لوگ آج کے معاشرے میں جو حساس ہیں نا, ہم لوگ حساس اس وجہ سے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں,
اور ہم بہت زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, ہم اس کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں. تو ہماری حساسیت میں 80% کردار ان دو باتوں کا, اوور تھنکنگ کا اور اس بات کو اہمیت دینا کہ لوگ کیا سوچیں گے. تو اس وجہ سے ہم آج کل حساس ہیں, یا کچھ لوگ قدرتی طور پر بھی ہو سکتے ہیں. حساسیت کا علاج سب سے پہلے تو اوور تھنکنگ چھوڑنی ہے, لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. دوسری بات, جو شخص زیادہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, اس کو سائنس کی زبان میں ای کیو کہتے ہیں, ایموشنل کوشنٹ, یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کس کی ہائر ہے. ایموشنل انٹیلیجنس آج کل کے زمانے میں, کسی بھی زمانے میں کامیاب ہونے کے لیے بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, یا کوئی ایک حادثاتی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں خدا نہ خواستہ اچانک کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی آگ لگ گئی ہے اس میں, تو جس کا ایموشنل کوشنٹ لو ہے, جو حساس ہے, جس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے, وہ کیا کرے گا کہ وہ اس خطرناک سچویشن میں حواس باختہ ہو جائے گا. اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیں گے, اور وہ یہ بھی نہیں کر پائے گا کہ میں نے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کرنا کیا ہے, حفاظتی تدابیر کیسے کرنی ہے, اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, آگ بجھانی کیسے ہے, جان کیسے بچانی ہے, باہر کیسے نکلنا ہے. دوسری طرف ایسا شخص جس کا ایموشنل کوشنٹ ہائر ہے, جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, جو حساس نہیں ہے, جس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہے. جب ہم ایموشنز پہ کنٹرول کرتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ہائی ہو جاتی ہے. ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوگا, انٹیلیجنس مر جائے گی. تو جس کا ایموشنز پہ کنٹرول ہے, جس کا ای کیو ہائی ہے, جو حساس نہیں ہے, اس کے جذبات سائڈ پہ ہوں گے, اور وہ بہت زبردست طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے پلان کرے گا. اس کا دماغ چلے گا کہ میں نے اس سچویشن سے نکلنا کیسے, اور وہ بہت اچھی پلاننگ کر کے اسے نکل پائے گا. اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اوور تھنکنگ نہیں کرنی, لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا, اور ہمارا مائنڈ سائنس کا ایک علم ہے جس کو ہم ہپنوسس کہتے ہیں. اپنے آپ کو ہپنوٹائز کرنا, اپنے اندر یہ پروگرامنگ کرنا کہ اب میں کسی بات پہ حساس نہیں ہوں گا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے اب تکلیف نہیں دیں گی, مجھے ٹریگر نہیں کریں گی, اور میرا موڈ آف نہیں کریں گی. اس کو ہپنوسس کہتے ہیں, یا اس کو افرمیشنز کہتے ہیں. یہ جو میں نے کچھ فکریں بولی ہیں نا, کہ اب سے مجھے لوگوں کی باتیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوں گی, میرا موڈ آف نہیں کریں گی, مجھے غصہ نہیں دلائیں گی, میرے جذبات کو نہیں بھڑکائیں گی, میں اپنی زندگی اپنے پلان پہ چلتا رہوں گا, اپنے کام کرتا رہوں گا, اور لوگوں کی باتوں سے بے نیاز رہوں گا. یہ فکریں کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دن میں 2-3 دفعہ, صبح دوپہر شام, ریلیکس ہو کے, الفا سیٹ آف مائنڈ حاصل کر کے, اپنے آپ کو مخاطب کر کے دہرائے 10 دفعہ, 15 دفعہ, 20 دفعہ, اور کچھ دن تک ایسا کرے, تو اس کے حساسیت جو ہے اس کی خود بخود کم ہو جائے گی, اور اس کو یقین آئے گا کہ وہ کتنا اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں, کتنی اس کی ذہن کی صلاحیتیں ہیں, کتنی اس کی مائنڈ کی پاورز ہیں, وہ اس کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا, اور وہ بہت کچھ کر پائے گا. سر آج کل ہر شخص یہ شکایت کرتا ہے, شکوہ کرتا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے وہی دھوکہ دیتا ہے. آج کل ہر شخص ہی منافق ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات درست ہے. اچھا, کسی کا دھوکے باز ہونا, یا کسی کا منافق ہونا, یا ایون کسی کا جھوٹا ہونا, یہ سب ریلیٹیو ٹرمز ہیں. ریلیٹیو کا مطلب ہے کہ ایک شخص میرے نزدیک منافق ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کے نزدیک بھی منافق ہو. ایک شخص آپ کے نزدیک مخلص ہے, ضروری نہیں میرے ساتھ بھی وہ مخلص ہو. تو یہ سب باتیں ریلیٹیو ہیں. آج کل ہر انسان کا غم کیا ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کے علاوہ ہر انسان جو ہے وہ منافق ہے, دھوکے باز ہے. اگر میں یہ بات سوچوں گا نا, تو میں کہوں گا میرے علاوہ ہر انسان منافق ہے. اس ہر انسان میں سب دنیا کو بھی شامل کر لوں گا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بھی شامل کر لوں گا. لیکن جب آپ اپنے پرسپیکٹو سے سوچیں گے تو آپ بھی کہیں گے جی میرے علاوہ سب لوگ منافق ہیں, آپ ساری دنیا کو مجھے بھی اس میں شامل کر لیں گے. تو پہلی تو بات ہے کہ یہ منافق ہونا, ٹاکسک ہونا, دھوکے باز ہونا ریلیٹیو ٹرم ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں اخلاص تلاش کرنا ہی ایک غلط اسٹریٹجی ہے. جو شخص اخلاص تلاش کر رہا ہے کہ میں مخلص لوگوں کو ڈھونڈوں اور ان کے ساتھ میں رشتے بناؤں, ان کے ساتھ میں کاروبار کروں, جو بھی کروں, وہ انسان غلطی پر ہے. اس آج کل کی دنیا میں جیسے جیسے ہم قرب قیامت جا رہے ہیں, نفسا نفسی کا عالم آنا ہے اور بڑھتے جانا ہے. آج کل کا دور پروفیشنل دور ہے, ہر انسان اپنے فائدے دیکھتا ہے. کوئی سے دو انسانوں کا تعلق ہے نا, ایون یہاں تک کہ سگے رشتوں میں, بہن بھائیوں میں, ود ان اے فیملی بھی ریلیشن ہمیشہ 2 وے چلتے ہیں. دونوں اطراف کو فائدہ ہے تو رشتے چلتے ہیں, دونوں اطراف کو فائدہ نہیں ہے تو رشتے نہیں چلتے. ایک قرآن پاک کی آیت کا بھی ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے سگے رشتوں میں یا بہن بھائیوں میں کون تمہارے زیادہ قریب ہے. یہ قرآن کی آیت کا ایک مفہوم ہے. تو رشتے ہمیشہ 2 طرفہ تعلق پہ چلیں گے, منافع پہ چلیں گے, کس کا فائدہ ہے. تو ہم سب نے بھی رشتے ایسے ہی چلانے ہیں, کسی کو فائدہ دیں گے, اپنا فائدہ ہوگا تو رشتے چلیں گے. آپ یہ ایکسپیکٹ ہی مت کریں کہ آپ کے ساتھ مخلص ہو اور آپ کو وہ بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی
بغیر کسی لالچ کے وہ آپ کے اوپر اپنا آپ نچھاور کر دے، ایسا نہیں ہونے والا. صحیح بات ہے. اور دوسری بات، اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، اکثر لوگ اس میں بھی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ جی ہم تو کسی کی جتنی مدد کرتے ہیں وہ اتنا ہی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ اتنا ہی ہمیں ذلیل کرتا ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ آپ نے کسی کی مدد اس لیے نہیں کرنی کہ وہ بھی جواب میں آپ کی مدد کرے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے مدد کسی کی کرنی ہے تو صرف اس خیال سے دل میں یہ نیت رکھ کر کریں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اس کو مدد پہنچانے کے لیے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اپنے دل کے اطمینان کے لیے. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ مجھے جواب میں کیا دے. یہ چیز ذہن میں رکھ کے جتنا آپ کا کسی کی مدد کرنے کا دل کرتا ہے کریں، نہیں دل کرتا تو مدد نہ کریں. اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے اور جواب میں جب آپ کو ضرورت ہو تو دوسرا شخص آپ کی مدد نہ کر پائے تو آپ نے اگر رونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کشف، الہام اور شیطانی جو خیالات ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اگر ہمیں کوئی خیال آتا ہے تو ہم یہ کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہ شیطانی خیال ہے، یہ الہام ہے یا کشف ہے؟ ٹھیک، ایسا ہے کہ ہمارے ذہن میں خیالات یا انٹیوشن مختلف ذرائع سے چیز آ سکتی ہے. سائنس تو کہتی ہے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ خیال دل میں، سینے میں پیدا ہوتا ہے. سورہ ناس آخری سورت کی آخری آیت ہے، من الجنۃ والناس. اس سے پہلے ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. میں سینوں میں وسوسے ڈالنے والے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے. یعنی کہ سینوں میں وسوسے سینوں میں آئیں گے. وسوسے کا مطلب ہے خیال. وسوسے ایک نیگیٹو ورڈ ہے، یعنی کہ اگر برا خیال ہے تو وسوسہ ہوگا، پازیٹیو خیال ہے تو اس کو کچھ اور کہیں گے، گمان کہیں گے یا پازیٹیو چیز کہیں گے. ٹھیک ہے. خیال اچھا ہو یا برا ہو وہ سینے میں آئے گا، سینے میں ڈالا جائے گا. وہ یا تو انسان بھی ڈال سکتے ہیں خیال، جنات بھی ڈال سکتے ہیں. جنات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈال سکتے ہیں، انسان بھی ڈال سکتے ہیں جس کو ہم ٹیلی پیتھی کہتے ہیں اور جو ہم سکھاتے ہیں. فرشتے بھی ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق یہ خیال ڈال سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود کسی کے دل میں خیال نہیں ڈالتے، اللہ کا دستور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے براہ راست کلام کر سکتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وہی ایک فرشتہ لے کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود سبب نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں وہ کہیں سے آئے گا، یا انسان ڈالے گا یا جن ڈالے گا یا فرشتے ڈالیں گے یا کہیں اور سے آئے گا، یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور چیز جو ہے وہ ہمارا خیال ڈالے گی. یہ تو ہو گیا خیال ہمارے دل میں آنا. اچھا خیال فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے یا اچھے انسانوں، اچھے جنات کی طرف سے ہو سکتا ہے. برا خیال برے جنات کی طرف سے، برے انسانوں کی طرف سے یا شیاطین کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو کشف اور الہام ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی چھپی ہوئی چیز کا آپ کو خود سے پتہ چل جانا. الہام ایک بنیادی ٹرم ہے، یعنی کہ الہام ہونا کہ آپ کو کچھ چیز پتہ چل گئی ہے خود سے، بغیر کسی نے آپ کو، کسی انسان نے نہیں بتائی آپ کو، یا کہہ لیں کسی جن نے نہیں بتائی، ہم نہیں جانتے. آپ کو کوئی چیز آپ کے اندر آ گئی ہے، علم آ گیا ہے خود سے، اس کو ہم الہام کہتے ہیں. جب یہ مسلسل ہونے لگے، بار بار ہونے لگے، لگاتار ہونے لگے تو اس کو ہم کشف کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کشف کی حالت میں ہے. کہ کوئی شخص سامنے آیا ہے، اس نے اپنا کوئی ذکر کیا، اپنا مسئلہ بتایا، تو آپ کو اس کی پوری سٹوری، پوری ہسٹری پتہ چل جائے کہ کس وجہ سے مسئلہ کیسے سالو ہوگا. اس کو ہم کشف کہہ سکتے ہیں، الہام کہہ سکتے ہیں، تھرڈ آئی کہہ سکتے ہیں، سکس سینس کہہ سکتے ہیں، انٹیوشن کہہ سکتے ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کا سسٹم یا غلط ہے، شیطان تو نہیں خیال ڈال رہا؟ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تھرڈ آئی اوپن ہے، ان کے اندر خیالات آتے ہیں، ان کو باتوں کا پتہ چلتا ہے، تو آپ اس کو ظاہری دنیا سے ویریفائی کر لیں. ٹھیک ہے. اگر وہ چیز ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹیوشن سسٹم ٹھیک ہے. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 تھنگ کہ وہ جو آپ کے اندر انفارمیشن آ رہی ہے وہ ٹھیک تو آ رہی ہے، لیکن وہ کس بارے میں ہے. اگر لوگوں کے گناہ آپ کو پتہ چل رہے ہیں نا، تو یہ یقین رکھیں کہ یہ شیطان آپ کو بتا رہا ہے، کوئی شیطانی جن بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ وہ اپنی دوسروں کے امت کے گناہ آپ کے اوپر عیاں کرے بغیر کسی مقصد کے. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کے پاس ویلیویبل پازیٹیو انفارمیشن آ رہی ہے اور وہ درست ثابت ہوتی ہے تو یہ ایک انٹیوشن سسٹم آپ کا ٹھیک ہے. اگر وہ دنیاوی طور پر صحیح ثابت نہیں ہوتی یا غلط چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو یہ شیطانی سسٹم ہے، شیطانی وائرس ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک کیسے کریں گے؟ اگین میڈیٹیشن میں مہارت حاصل کریں گے، مائنڈ سائنسز کے علوم میں مہارت حاصل کریں گے، اور اپنی کلینزنگ خود کرنا شروع کریں گے. اپنے سسٹم کو سمجھ کر خود کلیریفائی کریں گے، کلینز کریں گے تو یہ سسٹم پیور ہو جائے گا.
سر ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا مائنڈ کو لے کے کہ اکثر اوقات میں نے سنا ہے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے کہ جب کوئی ایک بندہ کسی دوسرے بندے سے بات کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میں نے غلط بات کی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ مائنڈ نہ کرنا. اب یہ جو اس کا سوال ہے کہ مائنڈ نہ کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ مائنڈ نہ کرنا کا مطلب یہ تو مائنڈ جو ہے نا, وہ مائنڈ جس مائنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو اینٹی ہے نا جی, ایک اینٹی ہے, ایک ناؤن ہے. لیکن یہاں مائنڈ کرنا بطور ایک فعل یوز ہو رہا ہے, ورب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کو برا نہ ماننا, محسوس نہ کرنا. ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے بھائی محسوس نہ کرنا, اور اس کے بعد اگلے کو گالیاں سنا دی جاتی ہیں, باتیں سنا دی جاتی ہیں. بھائی مائنڈ نہ کرنا اور اس کے بعد جتنی مرضی اس کی بےزتی کر دیں. تو پہلی تو بات یہ, اگر آپ نے کسی کے ساتھ ایسا کرنا ہے جس سے وہ مائنڈ کر سکتا ہے, اس کو برا لگے گا, تو آپ نے ایسا کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے یہ نہ کہیں کہ بھائی مائنڈ نہ کرنا, محسوس نہ کرنا. تو یہ فعل ہے, ورب ہے. سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ مائنڈ سائنس کے علوم سے ہم اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں؟ پورا کر سکتے ہیں. مائنڈ سائنسز کے بہت سے علوم ہیں جو ہم سکھاتے ہیں, جو سب سے پہلے آپ کی اپنی زندگی, آپ کی شخصیت آپ کو بدلتے ہیں, پھر آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, پھر آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کیا ساری خواہشات پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ساری خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی, وہ جنت میں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی ساری خواہشات یا کسی کی خواہشات ہیں کیا, یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا نا کہ خواہشات کی رینج کیا ہے. اگر تو میری یہ خواہش ہے کہ جی میں بہت فراغ رزق والا ہو جاؤں, پیسے والا ہو جاؤں, انفلوئنشل ہو جاؤں, میرے ایک ویلیو ہو, اسٹیٹس ہو, جی یہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی پاکستان میں بیٹھ کے کہے کہ جی میں جو ہے وہ کسی بر اعظم کا مالک بن جاؤں, تو یہ مائنڈ سائنس سے وہ نہیں کر پائے گا. یعنی اس کی لمٹ ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے نا وہ کرنے کی. ہم نے اپنی زندگی بدلنی ہے, اپنی زندگی حیرت انگیزوں پر بدلی جا سکتی ہے, اپنی قسمت حیرت انگیزوں پر بدلی جا سکتی ہے. شکریہ سر. تھینک یو نوید, بہت شکریہ. محمد نوید ہمارے پاس بہت دور سے آئے تھے کچھ سوالات لے کر. اسی طرح اگر آپ لوگ بھی کچھ اپنے سوالات کرنا چاہتے ہیں فیس ٹو فیس کیمرے کے سامنے انٹرویو کی کیفیت میں, اپنے کچھ سوالات جن کے جواب آپ کو آج تک نہیں ملے, اگر آپ وہ سوالات کرنے چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم, آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اگر آپ مائنڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی سکسیس اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں. یا آپ اپنی پرسنل لائف کی کوئی لائف کوچنگ, کوئی پرسنل کنسلٹیشن چاہتے ہیں, کوئی بزنس کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. نوید بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.